یہ منظر ایک ایسے بحر متلاطم کی طرح ہے جس کے نیچے طاقت، خوف اور عزائم کی لہریں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ چین نے نومبر 2025 میں جب اپنا تیسرا اور سب سے جدید طیارہ بردار جہاز فوجیان دنیا کے سامنے پیش کیا تو عالمی طاقتوں کے رہنما لمحوں کے اندر سمجھ گئے کہ بحیرہ جنوبی چین سے بحر الکاہل تک اب طاقت کے توازن کا مرکز خاموشی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کا عملی اعلان ہے جو شی جن پنگ برسوں سے کرتے آئے ہیں کہ بحر الکاہل امریکہ اور چین دونوں کے لیے کافی وسیع ہے اور اب طاقت صرف ایک ہی محور کے گرد نہیں گھومے گی۔ فوجیان کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والا ہر طیارہ، ہر ٹیک آف چین کے اس دعوے کی بازگشت ہے کہ وہ اب نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر اپنی بحری موجودگی قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارہ بردار جہاز کا وزن 80,000 ٹن کے قریب ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 70 طیارے بیک وقت سما سکتے ہیں۔ ان میں لڑاکا طیارے بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں اور وہ طیارے جو ابھی ابتدائی وارننگ دیتے ہیں، ہدف کا سراغ لگاتے ہیں اور دشمن کی نقل و حرکت کو بہت پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت صرف ایک طاقت کے پاس تھی اور وہ طاقت تھی امریکہ۔ اب پہلی بار اس برتری کو حقیقی چیلنج ملا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، فوجیان کی سب سے اہم خصوصیت اس کا الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ سسٹم ہے۔ یہ ٹیکنالوجی طیارے کو تیزی سے اور کم رن وے پر فضا میں لے جاتی ہے، وہ بھی زیادہ وزن کے ساتھ۔ امریکہ کے سوا دنیا میں کوئی ملک اس صلاحیت کا حامل نہیں تھا۔ چین نے پہلی بار اسے نصب کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اب روایتی فلائٹ ڈیک سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ چین کے پہلے 2 طیارہ بردار جہاز لیاؤننگ اور شانڈونگ سکی جمپ ڈیک پہ انحصار کرتے تھے۔ سکی جمپ ڈیک جو ہے یہ اس ڈیک سے مختلف ہے جہاں پہ آپ کو بڑا رن وے چاہیے، روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن فوجیان نے چین کے کیریئر سٹرائک گروپ کو ایک نئی سطح پہ پہنچا دیا۔ شی جن پنگ نے فوجیان کی لانچنگ تقریب کو صرف ایک فوجی تقریب نہیں رہنے دیا، انہوں نے اسے پولیٹیکل سائن بنایا۔ فوجی وردی میں ملبوس ہو کے انہوں نے پائلٹس کو ہیرو کہا، کیریئر کے ڈیک پہ کھڑے ہو کے اس کی قابلیت کا جائزہ لیا اور وہ نعرے جن میں فتح، اطاعت اور سیاسی وفاداری کا ذکر تھا پورے اس منظر کو طاقت کے ایک نئے ظہور میں تبدیل کر گئے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے فوجیان کو بحریہ کی ترقی کا سنگ میل قرار دیا، لیکن مغرب کے لیے یہ ایک واضح وارننگ تھی کہ اب بحر الکاہل میں امریکہ کی اجارہ داری نہیں رہی۔ دنیا میں اس وقت امریکہ کے پاس 11 طیارہ بردار جہاز موجود ہیں، جن میں سے 10 جوہری طاقت سے چلتے ہیں اور وہ 1 لاکھ ٹن وزن کے حامل ہیں۔ لیکن چینی ماہرین کے مطابق میٹرکس صرف وزن کا نہیں رہا، ٹیکنالوجی، رفتار، لانچ سسٹم، رینج اور سٹیلتھ صلاحیتیں وہ عناصر ہیں جو اصل طاقت کا تعین کریں گی۔ اسی لیے آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے فوجیان کو فاسٹ ڈیٹرننٹ فورس قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی موجودگی ہی کسی بھی خطے میں امریکہ کے لیے نئی اسٹریٹجی کا سوال بن جائے گی۔ فوجیان کا دوسرا پہلو تائیوان ہے۔ یہ جہاز جس صوبے کے نام پر ہے وہ تائیوان کے بالکل مقابل ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، چین برسوں سے کہتا آ رہا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور اگر ضرورت پڑی تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ فوجیان کی موجودگی چین کی اس پالیسی کا عملی اظہار ہے کہ وہ اگر کے مرحلے سے آگے بڑھ چکا ہے، اب وہ مگر کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اب وہ اس قابل ہے کہ اگر کبھی آبنائے تائیوان میں کشیدگی بڑھی تو وہ امریکہ کے کسی بھی بحری بیڑے کو چیلنج کر سکے گا۔ اسی دوران امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی مشترکہ مشقیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ نے اپنے طیارہ بردار جہاز بحر الکاہل میں مستقل بنیادوں پہ تعینات کر رکھے ہیں۔ جاپان اپنی دفاعی حکمت عملی تبدیل کر چکا ہے اور امریکہ کے ساتھ نئی دفاعی ڈیلز کر رہا ہے۔ اسی لیے بحر الکاہل اب وہ میدان بن چکا ہے جہاں خاموش جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور چین کا فوجیان اسی خاموش جنگ کا وہ ہتھیار ہے جس کے بعد امریکہ کے لیے اپنی پرانی پوزیشن برقرار رکھنا آسان نہیں رہے گا۔ بین الاقوامی سیاست میں طیارہ بردار جہاز صرف جنگی طاقت نہیں ہوتے، یہ پورے خطے میں سفارتی دبدبہ قائم رکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ امریکہ برسوں سے گن بوٹ پالیسی کے ذریعے دنیا میں اپنا اثر قائم رکھتا آیا۔ چین اب اسی حکمت عملی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ماہرین کے مطابق فوجیان وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے چین مشرق وسطیٰ، افریقہ، یہاں تک کہ بحیرہ روم تک اپنے اثرات دکھا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے چینی معیشت، چینی سرمایہ کاری اور بیلٹ اینڈ روڈ کی وسیع حکمت عملی کھڑی ہے۔ فوجیان کا عملی فائدہ چین کو امن کے وقت بھی ملے گا۔ جیسے ہی خطے میں کہیں موجود ہوگا، امریکہ کو اپنی حکمت عملی نئے سرے سے ترتیب دینا پڑے گی اور اگر امریکی کیریئر یہاں ہوں گے تو طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا، اگر وہ وہاں سے ہٹیں گے تو چین کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ یہی وہ خاموش مقابلہ ہے جو دونوں ممالک کو مستقبل میں ایک ایسی دور کی طرف لے کے جائے گا جہاں بحری طاقت فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ چین نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اس کی فوجی ترقی صرف دفاع تک محدود نہیں ہے، وہ وہی راستہ اختیار کر رہا ہے جو کبھی امریکہ کا خاصا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بحر الکاہل، تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین میں طاقت کے اس تصادم کا انجام کیا ہوگا؟ ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی عالمی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، دوسری طرف چین ہے
جو ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ نئی سرد جنگ نہیں ہے، یہ گرم ہوتی ہوئی خاموش جنگ ہے، جس کا سب سے روشن، سب سے بھاری اور سب سے خطرناک استعارہ ہے طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان. یہ سارا پس منظر جس میں فوجیان، اس کی صلاحیتیں، اس پر ماہرین کی تشویش اور امریکی رد عمل شامل ہے، اب ایک وسیع تر منظرنامہ بنا رہا ہے جو آنے والے برسوں میں بحر الکاہل اور ہند و بحر کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. گویا دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ایک ایسے سمندر میں قدم جما چکی ہیں جس کی ہر لہر سفارتی توازن کو ہلا سکتی ہے اور ہر موج اسلحہ جاتی داڑ کے اگلے باب کا عنوان بن سکتی ہے. اور چین کے تیسرے طیارہ بردار جہاز فوجیان کے لانچ نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ یہ داڑ کسی ایک سمت میں نہیں ہے بلکہ چاروں طرف پھیل رہی ہے. امریکہ اور چین اب صرف سمندروں میں قوت کا ظاہر نہیں کر رہے بلکہ ٹیکنالوجی، رفتار، رسائی اور فیصلوں کی شدت میں بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے جب ہیڈسن انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ساتورونا گاؤ وارننگ دیتے ہیں کہ فوجیان تائیوان کی مشرقی دفاعی لائنز کے لیے نیا خطرہ ہے، تو یہ جغرافیائی نقشے پہ ایک سرسری تبصرہ نہیں ہے بلکہ پورے بحر الکاہل کے مستقبل پہ لکھے جانے والی ایک پیشگوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ فوجیان کی تعیناتی محض نقل و حرکت کا معاملہ نہیں رہی. یہ چین کے اس نئے تصور کا اظہار ہے جس کے مطابق اب وہ دفاعی حدود سے آگے بڑھ کے جارحانہ رسائی چاہتا ہے. لیکن یہاں امریکہ کے اوکیناوا، گوام، جنوبی کوریا اور فلپائن میں موجود اڈے توازن کا دوسرا پلڑا بن جاتا ہے. یعنی اگر فوجیان خطرہ ہے تو جواب میں امریکی نیوی کی رد عمل کی قوت بھی کم نہیں ہے. امریکہ کے تمام 11 طیارہ بردار جہاز جوہری توانائی پہ چلتے ہیں، کسی بیرونی ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی اور سمندر کے بے شمار میلوں پہ طاقت کی علامت بنے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں چین کے طیارہ بردار جہاز خصوصاً شیڈانگ اور اب فوجیان ڈیزل پہ چلتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں بار بار سپلائی جہازوں کا سہارا لینا پڑے گا اور یہ جنگی حالات میں ان کی رفتار، رسائی اور طاقت کو محدود کر دے گا. اس ضمن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ چین کے طیارہ بردار جہازوں کی جنگی صلاحیت اور تجربہ اب بھی امریکہ کے مقابلے میں بہت پیچھے. یہ ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی بھی ہے جسے خود چینی نیوی بھی بخوبی سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چین نے چوتھے طیارہ بردار جہاز کی تعمیر شروع کر دی ہے اور جوہری طاقت کے حامل جہازوں کی طرف بڑھنے کی وہ تیاری کر رہا ہے. یہ سب اس اشارے کے ساتھ کہ وہ مقابلے کو روکنے نہیں بلکہ تیز کرنے کا خواہش مند ہے. امریکن ریئر ایڈمرل بریٹ میٹس کا یہ کہنا ہے کہ چین کے پاس صرف 3 کیریئر ہیں اور امریکہ کے پاس 11. صرف عددی برتری کی بات نہیں بلکہ دہائیوں کے جنگی تجربے کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ چین کے 3 جہازوں کے مقابلے میں امریکی بحریہ کا USS جیرالڈ آر فورڈ آج بھی دنیا کا جدید ترین اور طاقتور ترین بحری پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے. لیکن چین کی پیش رفت نے عالمی طاقتوں کو ایک نئی سمت میں سوچنے پہ مجبور کیا، کیونکہ اس دوڑ میں اب روایتی طیارہ بردار جہازوں کے کردار پر بھی سوال اٹھنے لگے. جدید میزائل ٹیکنالوجی نے ان جہازوں کو پہلے جیسی ناقابل تسخیر طاقت نہیں رہنے دیا. دشمن کی کوئی خاموش لہر، کوئی دور مار میزائل، کوئی جدید ڈرون ان دیو ہیکل جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر مصنوعی ذہانت اور ڈرون ٹیکنالوجی پختہ ہو گئی تو ڈرون کیریئر روایتی طیارہ بردار جہازوں کی جگہ لے سکتے ہیں اور کم لاگت میں زیادہ اثر دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چین ڈٹا ہوا ہے. سیٹلائٹ تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چوتھے جہاز کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. مستقبل میں جوہری طاقت کے حامل جہاز بھی چین کے خواب کا حصہ بن جائیں گے. اور اس پورے منظرنامے میں ایک بات واضح ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر سمندروں پر طاقت کا نیٹ ورک مزید پیچیدہ ہو جائے گا، جس پہ ایک پلڑا چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا ہوگا، دوسرا پلڑا امریکہ کی پرانی مگر مضبوط روایات کا ہوگا اور تائیوان کی وزارت دفاع کی معاونت سے چلنے والے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ریسرچ کے پروفیسر یہ بات کرتے ہیں کہ خطرات دونوں طرف موجود ہیں. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عسکری خطرہ نہیں بلکہ سفارتی بوجھ بھی ہے، جس کے تحت دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی پالیسیز کو ترتیب دیتی ہیں. چین بھی نئے طیارہ بردار جہاز بنا رہا ہے، امریکہ بھی. ایک طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی بحری قوت، دوسری طرف بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز، AI، ڈرون، سیٹلائٹ، سب ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھتے دکھائی دیتے ہیں جہاں جنگ جو ہے وہ توپوں اور ٹینکوں سے بڑھ کے رفتار، ڈیٹا رسائی اور ٹیکنالوجی کی برتری سے لڑی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فوجیان یا USS جیرالڈ جو ہے یہ اس دوڑ کا تازہ باب ہے جو ایشیا کے سمندروں میں لکھی جا رہی ہے. ایک ایسا باب جس نے طاقت کے توازن کو مزید نازک کر دیا اور جس کے آنے والے صفحات اسلحہ، ٹیکنالوجی، سفارت اور فیصلوں کی شدت سے بھری دنیا کا خاکہ پیش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.